السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔ کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ وہ قوم اللہ کے ہاتھ میں گویا کہ ایک تلوار بن جاتی ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو دے مارتے ہیں، ٹکراتے ہیں باطل کے ساتھ۔ فیدمغہ، پھر وہ حق جو ہے بھیجا نکال دیتا ہے اس باطل کا۔ اور اس طریقے سے جال حق وزحق الباطل، دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، یہ تو اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، قل جاء الحق وزحق الباطل۔ جب ایک حق کی ایسی قوت وجود میں آ جائے تو پھر باطل نہیں ٹک سکتا۔ باطل کا تو ان الباطل کان زہوقا، یہ ہوتا ہی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ حق منظم شکل میں اور قوت کے ساتھ سامنے نہ آئے، اس وقت تک تو باطل کی جو ہے وہ فرما روائی رہے گی۔ اور اس کو ہی سورہ رعد کی اس تمثیل میں بیان کیا ہے۔ اب یہ بھی اس ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے اس سے بڑی مشابہت ہے اس آیت مبارکہ کی، وہ حق کا ایلیمنٹ آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا۔ سورہ رعد میں بیان فرمایا گیا کہ جیسے جب سیلاب آتا ہے، اور چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے حجاز کے پس منظر میں جو وہاں کے جغرافیائی حالات ہیں، تو وہاں وہ وادیاں ہوتی تھی، بارش آتی تھی تو وادیاں بہہ نکلتی تھیں۔ وادیوں میں جب تیزی کے ساتھ بارش، جب آپ کو بلوچستان کے علاقے میں وہ صورتحال نظر آتی ہے، پھر وہ پہاڑی نالے جس تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں جھاڑ جھکاڑ اور جھاگ بھی اوپر ہوتا ہے، تو یہ جھاگ اور نیچے پانی، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ تشبیہ ہے، اصل شے تو نیچے پانی ہے، جھاڑ تو نظر آتا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ زبدر رابیہ، وہ جو ہے جھاگ وہ بڑھنے والا ہے، چڑھ رہا ہے، بہت نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَى النَّارِ، آگ کے اوپر جب تم تپاتے ہو دھاتوں کو صاف کرنے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، تو کبھی سونار کی اگر دیکھی ہو اٹھالی تو اس میں بھی میل جو ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے۔ اصل شے جو ہے وہ نیچے کہیں نظر ہی نہیں آتی، وہ جو اصل سونا ہے، وہ جو نظر جو اوپر آتا ہے وہ جھاگ ہے، میل کا جھاگ۔ یہ جھاگ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بڑی پیارے الفاظ ہیں، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو ٹکراتا رہتا ہے۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، نظر آ رہا ہے بہت بڑا لیکن وجود تو اس کا کوئی نہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوتی ہے، جس میں نوع انسانی کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے جسے دوام حاصل ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر جذب ہوتی ہے۔ یعنی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے جس سے پیداوار آتی ہے، روئیدگی ہے۔ جھاگ واگ جو ہے وہ نظر آنے کی شے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہی باطل اور حق کی مثال ہے، جب حق دبا ہوا ہو یا منظم نہ ہو، طاقت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر وہ باطل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، چاہے ہے جھاگ لیکن نظر آئے گا باطل۔ لیکن جب حق آ جائے منظم ہو کر اور قوت کے ساتھ، تو پھر باطل جو ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر تو وہ حق ہی ہے جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہے اور اسی کے لیے دوام ہے۔ تو یہ میں نے جو تصادم اور ٹکراؤ کا لفظ لیا ہے، میں نے یہ ساری وضاحت اس کے لیے کی ہے۔ اب ذرا آئیے اور اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں اس میں دینی اصطلاحات سے بچنا چاہتا ہوں، خالص عقلی سطح پر سمجھیے کہ کسی ریولوشنری پروسیس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے۔ یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی سے، کوئی نیا نظریہ، انقلابی نظریہ، کوئی نیا فکر، انقلابی فلسفہ۔ اور یہ انقلابی فلسفہ ایسا ہونا چاہیے جو وقت کا باطل اور ظالمانہ نظام ہے وہ اس کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہو۔ اگر وہ محض اخلاقی واز ہے تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے، اس سے انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ محض مذہبی، محدود معنی میں مذہبی اصلاح کے لیے واز ہے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مذہب سے لگاؤ ہو جائے گا۔ انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا ایک ایسی ریولوشنری آئیڈیالوجی سے which must cut at the very roots of the existing system۔ یہ پہلی پری ریکویزٹ ہے کسی انقلابی عمل کے آغاز کی۔ اس نظریے کو پھیلائیں، اس کو عام کریں،
جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کیا جائے جو بھی ڈسپوزل پر ہو۔ اب نمبر 2 قدم یہ ہے، جو لوگ اس ریولوشنری آئیڈیالوجی کو فیس ویلیو پر شعوری طور پر قبول کریں، یہ 2 الفاظ ہیں، اس کو ایز سچ جیسا کہ وہ نظریہ ہے اس کو فیس ویلیو پر اور شعوری طور پر، محض جذباتی طور پر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شعوری طور پر قبول کریں۔ اب انہیں منظم کیا جائے، طاقت تو تبھی بنے گی، گھوڑے کو بٹ دینا پڑتا ہے تب اس کے اندر جان آتی ہے، تو اس کو منظم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے جو کارڈرز وجود میں آئے ان کارڈرز میں کوئی رعایت ایگزسٹنگ باطل اور ظالمانہ نظام کے کارڈرز کی رعایت کے ساتھ نہ ہو، کہ وہاں برہمن اونچا تھا تو یہاں بھی برہمن اونچا ہو، وہ پھر انقلابی جماعت نہیں ہوگی۔ وہاں اگر حبشی نیچا تھا تو یہاں بھی حبشی نیچا ہی رہے، پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہے۔ یہاں تو کارڈرز وجود میں آئیں گے نئے، اور اس کی بنیاد ہوگی کہ کس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کتنی ہے، کون کتنی قربانی کے لیے تیار ہے، کون کتنا ایثار کرنے کے لیے تیار ہے، کس نے پہلے پیش قدمی کی ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے نئے کارڈرز وجود میں آئیں گے۔ اور نمبر 2، یہ جو پارٹی ریولوشنری وجود میں آئے یہ ڈھیلی ڈھالی لوز ایسوسیشن یا آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مقابلہ تصادم کا ہے۔ اگر کوئی علمی کام کرنا ہو تو ایسوسیشن بنا لیجئے، کوئی مدرسہ چلانا ہو تو انجمن بنا لیجئے، کوئی مذہبی اصلاح کا کام کرنا ہو تو ڈھیلا ڈھالا کوئی سا بھی آپ نظام بنا لیں، سیاسی کام کرنا ہو تو آپ 4 آنے کی ممبری والی جماعت بنائیں۔ ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، اس کے اپنے ریکویزٹس ہیں، تو ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ریولوشن جس میں اسی لیے میں نے آج پہلے ہی بات واضح کر دی ہے کہ اصل شے تصادم ہے، اس تصادم کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور اگر کوئی سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار موجود ہے، وہ کب چاہیں گے کہ تبدیلی آ جائے۔ الیکشن کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے، وہی انہی کی ریفلیکشن ہو جائے گی، کہیں ادھر ادھر کچھ ہو جائے گا، کوئی بڑے بڑے شہروں میں کوئی نئی دعوت، کوئی نئی تحریک کچھ اپنا وقتی طور پر اثر پیدا کر لے، لیکن جب تک فنڈامنٹلی وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نہیں بدلتا، پاور بیسز ریفلیکٹ ہوں گی الیکشن پروسیس کے اندر۔ لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس سے انقلاب کبھی آ ہی نہیں سکتا، تو آپ 4 آنے کی ممبری سے گزارا کیجئے، وہاں کوئی تصادم ہو لینا ہی نہیں۔ لیکن جہاں انقلاب برپا کرنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے، پہلا سٹیپ ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی، اس کی پری ریکویزٹ کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایگزسٹنگ سسٹم کے کسی نہ کسی اہم شعبے کے اوپر تیشہ بن کر اس کی جڑوں پر گرتی ہو، تب انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا۔ نمبر 2، اب ان کو آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائزیشن کے 2 پری ریکویزٹس، نمبر 1، نیو کارڈرز ہیونگ نو ریفرنس ٹو دی کارڈرز ان دی ایگزسٹنگ سوسائٹی، اونچ نیچ کے جو معیارات وہاں ہیں ان سب کو توڑ پھوڑ کر نئے کارڈرز وجود میں آئے۔ اور نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی ڈسپلنڈ اور بہت آرگنائزڈ، جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ فوجی تنظیم، وہ نہیں ہوگی تو انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آگے تو تصادم آنا ہے۔ اس میں موب جو ہے، علامہ اقبال نے جو کہا ہے، جو تقابل کیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی، تو ہجوم مومنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہجوم سے تخریب تو ہو سکتی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوتی رہی ہے، تعمیر کبھی نہیں ہے۔ تعمیر کے لیے تو ایک مضبوط ڈسپلن آرگنائزڈ قوت درکار ہے۔ اب تیسری چیز ہے ٹریننگ، تربیت، ان کارڈرز کی تربیت۔ اس تربیت میں 2 چیزیں تو ہیں کہ جو ہر انقلاب کے اندر لازم ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا اہتمام ہو کہ جو بھی وہ ورکرز ہیں ہمارے پاس، جو ممبرز ہیں، ان کی کمٹمنٹ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے، اس لیے کہ وہی تو سورس آف فورس، سورس آف پاور وہی تو ہے، سورس آف اسٹرینتھ وہی تو ہے۔ لہذا اس تربیت کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ذہنی ربط اور تعلق جو ہے بڑھتا چلا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی عادت پیدا ہو، اور اس کے لیے ایثار نفس ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بنا دیا گیا ہے سردار یا امیر،
جس کو بھی سردار یا امیر بنایا گیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کمتر ہو اس شخص سے کہ جو اس کے نیچے ہے، اس کا حکم ماننا کوئی آسان بات نہیں ہے جب تک کہ یہ سارے نفس نہ ہو۔ اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ وہاں پر یہ بھی ایک بڑے زبردست ایک ٹریننگ کا متقاضی ہے۔ تیسرے، ان کے اندر قربانی کا مادہ ہو، عادت پیدا ہو، سختیاں جھیلنے کی۔ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر ریولوشن میں ضروری ہیں، وہ کمیونسٹ ریولوشن ہو، وہ اسلامک ریولوشن ہو، وہ کوئی ریولوشن۔ چوتھی چیز، اگر پیش نظر کوئی ایسا نظام ہے کہ جس کی کوئی اخلاقی اور روحانی ڈائمینشنز بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر ٹریننگ میں نہیں ہوں گی تو نظام میں کہاں سے آ جائیں گے؟ پھر اس کا پورا اہتمام اس لیول کے اوپر، ٹریننگ لیول کے اوپر کرنا پڑے گا کہ ان کے اخلاق اور ان کی روحانی بالیدگی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ یہ تین سٹیپس ہیں جن سے ایک طاقت وجود میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ بانشۂ درویشی درساز و دمادم زن۔ جب تک کہ ایک مناسب قوت نہ ہو جائے، یہی کام کرنا ہے، یہی کرتے رہنا ہے، نہ کسی اور چھوٹے یا کسی سائیڈ معاملے کے اندر اپنی توجہات کو بانٹنا ہے، نہ اپنی قوتوں کو منقسم کرنا ہے، یہی کام کرتے رہو۔ بانشۂ درویشی درساز و دمادم زن۔ البتہ یہ کہ جب محسوس ہو کہ طاقت ہے تو پھر اگلا سٹیپ آئے گا، جس کو میں نے اس تصادم کے لفظ سے بیان کیا۔ لیکن اس تصادم کے بھی تین سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے، یہ جیسے ہی کوئی دعوت شروع ہوتی ہے، کوئی نظریہ سامنے آتا ہے، اور وہ نظریہ ظاہر بات ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو غلط قرار دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ڈسکریمنیٹو سسٹم ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے، یہ ریپریسو سسٹم ہے، جو بھی آپ کہیں اسے، استبداد ہے، استحصال ہے، یہاں جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون نے قوموں کو، انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا، اور ان میں مستضعفین اور مستکبرین بن گئے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آغاز ہوگا دعوت کا اور کہا جائے گا کہ یہ نظام غلط، تو فوراً وہ معاشرہ ریٹیلیٹ کرے گا، وہ ابتدا میں تو مذاق اڑائے گا، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، مجنون ہے، کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آندھی بھی بن سکتی ہے، ایک مشت خاک ہے، یہ تو کچھ لوگ ہیں سر پھرے پاگل قسم کے آدمی ہیں، ان کا کیا بات ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، ابتدا میں تو یہی بات آئے گی۔ اس کے بعد جب انہیں محسوس ہو کہ نہیں، وی کانٹ اگنور، یہ تو جو ہمارے بارود خانے ہیں ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، یعنی جن طبقات کو ہم دبائے بیٹھے ہیں، جن کی گردنوں پر ہم سواری کر رہے ہیں، وہ بارود خانے ہیں پوٹینشل، اب یہ دعوت وہاں پہنچ رہی ہے، تو پھر شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور۔ انہیں مارو، جیلوں میں ٹھوسو، ان کے ساتھ ان کو فاقے دو، ان کو چین کر کے گھروں کے اندر بند کر دو، وہ ساری پرسیکیوشن ہوگی۔ مختلف سوسائٹیز میں اس کی مختلف فارمز ہیں۔ پہلی وربل پرسیکیوشن ہے، دوسری فزیکل پرسیکیوشن ہے۔ یہ سٹیج ہے کہ جس میں ان انقلابیوں کو پیسو ریزسٹنس کرنی ہے، نو ریٹیلیشن، ٹیک آل دی پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے ریولوشنری پروسیس کا، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ شروع میں وہ انقلابی جو ہے وہ تو بڑی ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ریش ہو جائیں، وائلنٹ ہو جائیں، تو اس معاشرے کو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا انہیں کرش کرنے کا۔ ابھی تو وہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں بغیر کسی اخلاقی جواز کے، انہوں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی پر دسترازی کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک ان کا نظریہ ہے، ایک ان کا فلسفہ ہے، ایک نظریے کے وہ قائل ہو گئے ہیں، تو ان کو مارنے پیٹنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے اس ایگزسٹنگ سسٹم کو کہ ان کو کرش کر کے رکھ دیا۔ اسی میں فیوچر کی کامیابی کا سارا راز مثمر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اور یہی بات ہے جس کو کہ میں دو حوالوں سے آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا۔ گاندھی کا ایک قول جو میم شین صاحب کی وساطت سے، اور انہیں یہ معلوم ہوا سرحدی گاندھی عبدالغفار خان کے ذریعے سے، کہ گاندھی نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے
وہ حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری اس کی مثال آپ کو میں دے دوں، شاید بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہو، کہ یہ جو سکھوں کی ایک موومنٹ اس وقت چل رہی ہے بھارت میں، اس کے بڑے شارپ کنٹراسٹ میں ایک موومنٹ ہے جو 30s میں چلی تھی. وہ جو گردوارہ پربندھک کمیٹی بنائی گئی، جس کا پس منظر جن حضرات کو معلوم نہیں ہے ان کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عجیب تماشا تھا کہ گردوارے سکھوں کے، ان کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا. عجیب تماشا. اب سکھوں نے، اس لیے کہ انگریز انہیں کو علیحدہ مذہب سمجھتا ہی نہیں تھا، ہندو ایک سیکٹ ہے. اب یہ کہ انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی گردوارہ پربندھک کمیٹی، اور مطالبہ کیا کہ ہمارے اوقاف کا کنٹرول ہمیں دیا جائے، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ اوقاف ہے. لیکن ظاہر بات ہے انگریز کا دور، اور پھر یہ کہ پولیس جو سرمایہ دار کا ساتھ دینے والی پولیس، ان کی ایجیٹیشن کو جو ہے ان کے اوپر پابندیاں لگیں. دفعہ 144 امرتسر میں ایک صاحب جو چشمدید گواہ تھے، چند سال ہوا فوت ہو گئے ہیں، حاجی عبدالواحد صاحب، 1930 کے وہ ایم اے انگلش ہے تھے مرحوم رحمہ اللہ. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ چشمدید واقعہ ہے کہ سکھوں کے جتھے نکلتے تھے وائلیٹ کرنے کے لیے دفعہ 144، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں باندھے رکھو. لاٹھی چارج ہوا، سر پر لاٹھی پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ گر گیا، لیکن ہاتھ بندھا رہا، ہاتھ نہیں اٹھی. وہ موومنٹ تھی جو کامیاب ہوئی. اور یہ موومنٹ ہے کہ جو سوائے اس کے کہ وہ سکھ جاتی جو ہے وہی بلیڈ کر رہی ہے میکسیمم، کوئی اس کا حاصل نہیں ابھی تک. یہ وہ وائلنٹ موومنٹ ہے جس میں کہ ان کی قوت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سکھ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، زیادہ میکسیمم جو خون بہا وہ سکھوں کا بہا ہے. اور ایک وہ موومنٹ تھی کہ جو کامیاب ہوئی. تو اس کو یہ دو تاریخیں کہ جو ہمارے خود اس بر صغیر سے جو واقعات متعلق ان کو ذہن میں رکھیے، بعد میں بھی میں اس کا ذکر کروں گا. میرے لیے تو یہ ہے کہ عرض کرنے کے لیے صرف حوالہ دے دوں کہ 8 برس مکی زندگی جو ہے میں نے 4 بیچ میں سے نکال دیے، تین نکال دیے، بلکہ 5 نکال دیے. اس لیے کہ سن 4 میں فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوا ہے. سن 4 نبوی حضور پر وحی کے آغاز کے بعد 4 سال تک صرف وربل پرسیکیوشن تھا. مجنون ہے، پاگل ہیں، دماغ خراب ہو گیا، شاعر ہے، اجی ساحر ہیں، مسحور ہیں، ساحر بھی نہیں مسحور ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سحر زدہ آدمی ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، آسیب آ گیا ہے. یہ ساری باتیں جس پر قرآن میں بھی آیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو یہ ہے سب، نو ریٹیلیشن، کوئی جواب نہیں. پھر پرسیکیوشن 8 برس متواتر وہ پرسیکیوشن جاری رہا، شدید ترین پرسیکیوشن. لیکن حکم کیا تھا؟ الفاظ وہی ہیں اصل میں. اسی لیے مجھے یہ سکھوں والا واقعہ حاجی عبدالواحد صاحب کا بیان کرتا بھولتا نہیں. قرآن کے الفاظ یہ کفو ایدیکم، تمہیں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اور وہی ہاتھ بندھے رکھنے والی اس روایت کے اندر تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے کہ جتھے نکلتے تھے جن کو حکم یہ تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہے. حالانکہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ لاٹھی آتی ہے تو ہاتھ خامخواہ اوپر اٹھتا ہے سر کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گر جاتے تھے، ہاتھ بندھے رہتے تھے. بہرحال یہ پیسو ریزسٹنس. اب ذرا یہ تو واقعاتی میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں، اس کا تجزیہ کیجئے ہوتا کیا ہے اس کا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں سارا راز مضمر ہوتا ہے کسی انقلابی جماعت کی کامیابی کا. وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اس میں جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ اپنی قسمت پر قانع و شاکر پڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ کسان ہے جس کی محنت کی کمائی کوئی اور لے جاتا ہے اٹھا کر فصل کے موقع پر، وہ دیکھتا ہے سب کچھ. لیکن یہ کہ وہ جرت کے کھڑا ہو جائے وہ نہیں ہوتی. لیکن یہ سائلنٹ میجورٹی بھی ظاہر بات ہے کہ اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کوئی جرم نہیں اس کے سوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ استحصالی ہے، یہ نظام صحیح ہے، حق ہونا چاہیے. صرف یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، پھر انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے گردنوں کے اندر رسیاں ڈال کر
اور مردہ جانور لاشوں کے مانند ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ہے وہ چیز جو اندر ہی اندر اس سائلنٹ میجورٹی کا رخ اور رجحان اور اس کی دلی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ کر دیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ ہے چیز جو کہ پھر ظاہر ہوتی ہے کہ جب اب تصادم کا موقع آتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ سائلنٹ میجورٹی اگر ویسے تو کھڑی ہے اپنے سرداروں کے ساتھ، لیکن ان کے دل سرداروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہے کہ جو سامنے مقابلے میں ہے. لہذا ان کا وار کاری ہو ہی نہیں سکتا. وار تو کاری ہوتا ہے اس شخص کا جس سے یقین ہے اپنے صداقت پر اور حقانیت پر اور اپنے موقف کے برحق ہونے پر. وار تو اس کا کاری ہوگا. مجھے جگر کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. تو بھرپور وار جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، اس کی کنوکشن ہوتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اور جبکہ دوسروں کی طرف یہ ہو کہ حق تو ان کے ساتھ ہے جو ادھر کھڑے ہیں، ہم تو آ گئے مارے باندھے کو اپنے سرداروں کے ساتھ. تو ان کے اندر وہ قوت اور ان کے وار کے اندر وہ اثر اور وہ کاری ہونا جو ہے وہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ فرسٹ فیز ہے پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کس معنی میں؟ کہ ریزسٹ کرنا ہے پرسیکیوشن کو، واپس نہیں ہٹنا. جو چاہے ہو جائے، جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں اڑ جائیں، جان جاتی ہے جائے، بیوی بچے کو کولو میں پلوا دیا جائے پلوا دیا جائے. وہ ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کسی شے کے ساتھ، وہ وابستگی، وہ ان کی قربانی کا وہ مادہ، وہ کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ریٹیلیٹ نہیں. اس کے بعد اب جہاں تک سیرت النبی کا تعلق ہے اس میں دو فیز اور ہیں. میں بلکہ اگر اس کو صرف ابھی مکمل کر دوں کہ جب طاقت محسوس ہو تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس. آگے بڑھ کر اس کی جو تعبیر میں کر رہا ہوں اس پر غور کر لیجئے. پھر ذرا سیرت النبی کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں گا کہ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ وی کین اسٹرائک، ہم ایک ہیڈ آن کولیجن لینے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی علامہ اقبال کے قول کے مطابق چوں پختہ شوی وہ بات ہو گئی ہے. اردو میں انہوں نے کہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو وہ پختہ ہو جانا فارسی میں وہ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. تو اس ایگزسٹنگ سسٹم کو اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے. یہ کام بھی ریولیوشنری خود کرتا ہے آگے بڑھ کر. اسے اپنے پروسیس کے نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا ہے، جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا. گاندھی کا وہ فعل کہ ہم نمک بنانے جا رہے ہیں، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس نے نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا. نمک بناؤ تحریک. معنی کیا تھے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں برٹش انڈیا کی پوری ٹیکسیشن پالیسی. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لگان دینا بند کر دو وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ بڑا ہلکا سا کام کہ صرف یہ کہ نمک بنائیں گے، پرماتما کا سمندر، پرماتما کا پانی، اس میں سے نکالیں گے نمک. لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. اور کوئی بھی سسٹم ہو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ بیہیو کرتا ہے ایک آرگنزم کے طور پر. کہ جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر آنکھ دکھ رہی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ باقی جسم آرام کرے، وہ تو آنکھ کو چوٹ لگی ہے تو پورا درد جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی طرح اس سسٹم کی کسی دکھتی رگ کو آپ چھیڑیں گے، وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. ابھی کوئی کسر تھی اس کی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا. And this will lead to the final stage, and that is armed conflict. اب مسلح تصادم، اب میدان میں آؤ، اب تخت یا تختہ. اگر تو پری میچورلی اقدام کر دیا گیا تھا تو انقلابی ختم ہو جائیں گے. نہ ابھی تنظیم تھی، نہ ابھی تربیت تھی، نہ ڈیڈیکیشن تھی، نہ پوری تعداد جتنی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں ہے، پری میچورلی قدم اٹھا دیا گیا ہے، they will be eliminated, simply eliminated، ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ میچور ہوا ہے، اس کے لیے پوری تیاری ہوئی ہے، پری ریکویزٹس پورے کیے گئے ہیں، تو تخت یا تختہ کے سوا تیسرا پھر اب کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا. یہ 6 سٹیپ ہیں جو میں نے ڈرائیو کی ہیں سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں تھوڑی تھوڑی میں ہر ایک کے بارے میں بات کروں گا. انقلابی نظریہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
اور جو تمام انبیاء دیتے چلے آئے، اس لیے کہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے آدم سے لے کر این دم تک، وہ ایک لفظ میں نظریہ توحید ہے۔ لیکن نظریہ توحید ایک ہے ہمارے علم کلام کا مسئلہ، ایک ہے ہمارے عقائد کا اس وقت کا معاملہ، کہ کسی نے اگر جا کر کسی قبر کو سلام کیا تو توحید ختم ہو گئی، کسی نے کسی کو پکار لیا نام لے کر تو توحید ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جو میں نے 3 دنوں میں آپ کو بتایا کہ توحید کی 3 کورولریز ہیں کہ جو سماجی اور معاشی اور سیاسی ظلم کو ختم کرنے والی ہیں، اگر ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ انقلابی تحریک شروع نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، کامل انسانی مساوات، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، خالق ایک، وحدت خالق، اور ایک ہی انسانی جوڑے سے وحدت آدم۔ پھر اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ آپ بتائیے کہ یہ نعرہ جو ہے اگر اس انداز میں بھارت میں لگے تو اس سے بڑا انقلابی نعرہ ہوگا؟ آج بھی پوری بستیاں جلا دی جاتی ہیں ان شودروں کی اور ہریجنوں کی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے چند لڑکوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں یہ صورت ہے، وہ ڈسکریمنیشن، ریشل اور کلر ڈسکریمنیشن آج بھی آپ جا کر دیکھ لیے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور انلائٹنڈ اور ساری چیزیں جو ہیں جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں موجود ہیں۔ سماجی اونچ نیچ کی نفی مطلق۔ نمبر 2، ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، نو رائٹس آف ایبسولوٹ اونرشپ۔ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس پر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں۔ نمبر 3، حاکم انسان ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان پر، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم مطلق صرف اللہ ہے، تمام انسان برابر ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، سیاسی سطح پر برابر، سماجی سطح پر برابر، معاشی سطح پر کفالت عامہ کی ذمہ داری ہے ریاست کی، اجتماعی نظام کی، کہ وہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کرے۔ یہ ہے توحید کی وہ کورولریز جس کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، ایک عقیدے کی بحث، اور چند ظاہری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کو الجھا کر اسے ایک ڈوگمے کی شکل دے دی جائے تو پھر تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ ایک لفظ میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی صرف یہ نہیں تھے کہ پرستش صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ اب یہ تمام اس کی جو کیفیات ہیں اس کو سامنے رکھیے تو یہی ایک لفظ کے اندر نظریہ ہے۔ اس نظریے کی تبلیغ جو چاہے گلیوں میں گھومتے ہوئے ہو رہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زد پڑ رہی تھی، پھر اس کی نفی کہاں کہاں اس کی زد پڑ رہی ہے۔ ابو سفیان کا ایک جملہ آتا ہے بالکل ابتدائی دور میں، جو نوجوان حضور پر ایمان لائے تھے، ٹین ایجرز، ان میں جوش تھا، خروش تھا، تو ان میں سے ہی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ذرا جوش میں آ کر اور چلے گئے جو پرا بیٹھا ہوا تھا ان کی چوپال، اور وہاں جا کر تبلیغ کی اور توحید کی بات کی، تو کسی نے ٹھٹا اڑایا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کہا۔ ابو سفیان نے کہا کہ نوجوان، یہ بت ہمارے معبود ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ مرکز ہمیں پورے عرب میں جو مرکزیت حاصل ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ سارے قبیلوں کے بت یہاں رکھے ہیں، ہاسٹیجز ہیں ان کے خدا ہمارے پاس، ہم جب چاہے کسی کے خدا کی گردن مروڑ دیں، لہذا وہ تو ہمارے تابع ہیں، ہمارے کاروان کو، ہمارے جو قافلہ ہے اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کسی اور کا قافلہ بچ کے نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے جو ہمیں پریولیجز حاصل ہیں، انٹرسٹ حاصل ہے، کس بھی بنیاد پر حاصل ہے؟
یہی تو بت ہے جو ہم نے رکھے ہوئے. تو یہ تو ہماری در حقیقت معاش کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے مفاد کا مسئلہ ہے. سوچ سمجھ کر بات کرو. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ تھا, یہ اس معنی میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا جس معنی میں کہ آج ہم نے اسے بنا دیا ہے اور توحید کے جو مفہوم کو ہم نے محدود کر کے رکھ دیا ہے, بلکہ اس سے بڑا تو انقلابی نعرہ ہی کوئی. انہی کو چند چیزوں میں سمویا نا علامہ اقبال نے چند اشعار میں. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں وہ جو کنکلوڈنگ تقریر ہے ابلیس کی, اس میں جو اس نے کہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. یہ ہے معاشرتی نظام اسلام کا, جس میں اہم ترین شے ہے عورت کے ناموس کی حفاظت. اگلا شعر, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فغفور و خاقہ نہ گدائے رہنشیں. اگلا شعر, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین, اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی, چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ آئیں تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ساری امید جو ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں اسے کہ کیا ہمارے پاس ہے, کیا نظام ہے, کیا نظریہ ہے, کیا وہ سوشل جسٹس کا پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مغرب مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. بہرحال پہلی چیز نظریہ توحید, لیکن توحید اس محدود مذہبی تصور کے تحت نہیں, بلکہ وہ ایک نظریہ, عمرانی نظریہ, ایک سوشل تھیوری, ایک پولیٹیکل تھیوری, اس کی پھر وہ جو امپلیکیشن ہے, اس کی جو بیئرنگ ہے معاشی نظام پر, سماجی نظام پر, اس سب کو سامنے رکھا. اب اس کی تبلیغ, اور تبلیغ میں ظاہر بات ہے جو بھی ذرائع تھے وہ اختیار کیے گئے. نہ لاؤڈ سپیکر تھا, نہ جلسے تھے, نہ کتابیں تھی, نہ پریس تھا. گھر گھر تبلیغ ہو رہی ہے, جمع کیا جا رہا ہے, دعوتیں کھلائی گئی ہیں, بنو ہاشم کو جمع کیا گیا ہے. پہلی دعوت میں تو کسی نے سنا ہی نہیں, ہوٹنگ کر کے چلے گئے. اگلی دعوت میں کچھ شرم آئی کہ دوسری مرتبہ کھانا کھایا, چلو سن لو کیا کہہ رہے ہیں. وہ بات سنی ہے تو اب بھی سب کو سانپ سونکھ گیا. کھڑے ہوئے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کے ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی. تو جو بھی سیٹ بیکس ہوتے ہیں شروع کے, وہ سب آئے ہیں, مایوسیاں آئی ہیں, فرسٹریشنز آئی ہیں. اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے فاستقم کما امرتا, ڈٹے رہیں محمد صلی اللہ علیہ, ڈٹے رہیں, جمے رہیں, قدم ہلنے نہ پائیں, صبر کریں. واصبر لحکم ربک واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, صبر کیجئے, جو یہ کہہ رہے ہیں اسے جھیلیے. اب اگلی سٹیج, جیسا کہ میں نے عرض کیا, تنظیم. تنظیم میں اس کو سمجھ لیجئے دو جملوں میں, نبوت و رسالت کی بنیاد پر جو تنظیم وجود میں آتی ہے اس سے زیادہ پاورفل کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جسے آپ نے نبی مان لیا اب اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اختلاف رائے کہاں ہوگا, وہ تو سورس ہی ڈفرینٹ ہے. ڈرتے ڈرتے صحابہ کہتے تھے حضور اگر اجازت ہو, اگر تو یہ وحی سے فیصلہ ہے تو سر آنکھوں پر, اگر کوئی آپ کی ذاتی اجتہاد ہے تو اگر اجازت ہو تو ہم عرض کریں کہ یہاں جو آپ نے لشکر کو, یہاں جو کیمپ لگایا ہے یہ مناسب نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ, وہاں دوسری جگہ پر لگا. ڈرتے ڈرتے یہ ممکن ہی نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے اور پھر بھی وہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی آپشن باقی ہے. تو اس سے زیادہ کسی منظم تنظیم کا, یہی وجہ ہے کہ کوئی فارمل آرگنائزیشن ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتی. فارمل آرگنائزیشن پہلی مرتبہ ہوئی ہے جب انصار کے 72 افراد آئے ہیں مدینے سے. کیونکہ مکے میں جب تک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا ایک شہر ہے, چھوٹی سی بستی ہے, تمام صحابہ وہاں موجود ہیں, براہ راست آپ سے ربط اور تعلق ہے, لہذا کسی فارمل آرگنائزیشن کا سراغ ملتا ہی نہیں, نہ کسی سے بیعت لی, نہ کوئی آرگنائزیشن.
لیکن جب مدینے کے لوگ آئے، فاصلہ ہے 250 میل کا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی لوکل نظم قائم کرنا پڑے گا، تب نمبر 2 چیز جو تنظیم میں ملتی ہے وہ بیعت ہے۔ پہلی بیعت لی حضور نے ان صحابہ کرام سے 72 افراد سے جو مکے سے آئے تھے، اور وہ بیعت کیا تھی ذرا اس کے الفاظ اور ترجمہ سن لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اس سے زیادہ کسی ریولوشنری آرگنائزیشن کا اس سے زیادہ مؤثر اور درست کوئی کانسٹیٹیوشن ممکن نہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت معاہدہ ہے، ایگریمنٹ، کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جسے آپ صاحب امر بنا دیں گے اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے، اس کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے ہم اپنی زبانوں پر تالا نہیں ڈالیں۔ یہ ہے ایک ریولوشنری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن۔ تمام ہاتھ باندھ دیے حضور نے پہلے ہی قدم پر، یہ نہیں صاحب یہ تو آج ایمان لایا، میں 10 سال سے ایمان لایا ہوا ہوں، آپ امیر اس کو بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بناتے؟ علی اثرۃ علینا، یہ اختیار میرا ہے، جس کو چاہوں گا تفویض کروں گا۔ جی یہ رائے میری نہیں مانی گئی، پھر منشط والمکرہ، رائے مانی جائے نہ مانی جائے، بات تم ضرور کہو، مانی جائے نہ مانی جائے اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو موسٹ ڈسپلنڈ آرمی جس کو آپ کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، there is not no reason why, there is but to do and die، وہ ڈسپلن ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ تربیت میں اولین چیز وہی، نظریے کی پختگی کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، رات کا آدھا حصہ کھڑے رہو، پونا حصہ کھڑے رہو، 2/3 کھڑے رہو، ریپیٹ، اس کو ہیمر کرو اپنے اندر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اس قرآن کو جتنا ہیمر کرو گے اپنے اندر، اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ تمہاری وابستگی بڑھے گی، اتنی ہی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے اس کے اندر اور مضبوطی آئے گی، اور وہی سورس آف اسٹرینتھ ہے اس ریولوشن کے اندر۔ نمبر 2 ڈسپلن کی عادت ڈالو، سنو اور مانو۔ نمبر 3 یہ پیسو ریزسٹنس کے دوران خود بخود تربیت ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، فاقے آ رہے ہیں، لوگوں کو باندھا جا رہا ہے، یہ ساری اس پر کھڑے رہنا، یہی تو صبر اور مصابرت کی تربیت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، اور اس کے ساتھ نماز، اس کے ساتھ زکوٰۃ، انفاق، کامریڈ شپ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دو چاہے خود اپنے لیے بھی مشکل پڑی ہوئی ہو۔ یہ ہے وہ کہ جس نے وہ تربیت پیدا کی تھی جس کا کی گواہی دی ہے ایرانی کسی جاسوس نے، اور میں اس کی ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جاسوسوں نے آ کے حالات دیکھے اور پھر ایک جملے میں کہا یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں یہ شہ سوار نظر آتے ہیں۔ دنیا نے پہلے فوجیں بھی دیکھی تھی، لاکھوں کی فوجیں تھی، قیصر اور کسریٰ کی فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز، ان کے لشکر موو کرتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھا رات کو کیا ہوتا تھا؟ رنگ رلیاں ہوں گی، آس پاس کی کسی عورت کی عزت کا محفوظ رہ جانا محال عقلی ہے، شراب نوشی ہوگی، اور یہاں ہم نے ان کے پڑاؤ دیکھے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے رو رہا ہے، ان کے جو راہب خانوں کا منظر ہوتا ہے وہ ان کی فوجوں کی رات کا منظر ہے۔ ہم رہبانوں باللیل، باقی دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے، لیکن جو راہب دن میں تھا وہ رات کو بھی راہب، دن میں بھی راہب۔ یہ دن میں شہ سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ڈھالیں اور تلواریں اور تیر اور گھوڑوں کی پیٹھ پر جمے ہوئے۔ یہ کمبینیشن ہے ان کوالٹیز کا جو کمال ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ساتھ جمع کر لیجئے، یہ 3 چیزیں تھی جس سے وہ طاقت وجود میں آئی ہے۔ چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمسن، شروع میں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا، 8 برس کی پیسو ریزسٹنس،
وہ تو مکے میں ہو گئی. ہجرت کے فوراً بعد اب اللہ نے ایک بیس دے دیا ہے. اس بیس کی تلاش حضور نے خود شروع کر دی تھی, ذہن میں رکھیے. سن 10 نبوی میں فیصلہ ہوا ہے دار الندوہ میں کہ اب حضور کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. وہ پروٹیکشن دے رہے تھے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے, اور قبائلی زندگی کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی. اگر اس صورت میں حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی قریش کے گھروں کی, مختلف گھرانوں کی. جو قاتل ہوتا اس کے خلاف بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے قصاص کا مطالبہ لے کر. اینڈ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ہمیں اپنے قریش کو آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہ جو سیادت ہے پورے عرب میں ہماری وہ ختم ہو جائے. یہ وہ چیز تھی 10 برس تک حضور کو جس سے پروٹیکشن ملی. سن 10 میں فوت ہو گئے. ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. گھر کا ایک یوں سمجھیے رفیقہ حیات, تسلی دینے والی اور دلجوئی کرنے والی وہ بھی نہ رہی. اسی لیے عام الحزن کہا ہے حضور نے سے, یہ ہمارے لیے رنج کا سال ہے. مکے میں جب فیصلہ ہو گیا, وہ ان کی پارلیمنٹ تھی ایک طرح کی, فیصلہ ہو گیا قتل کر دو, تو اب حضور کو ایک آلٹرنیٹ بیس کی تلاش تھی, متبادل مرکز. اس لیے آپ نے طائف کا سفر کیا. پورے 10 برس کوئی سفر آپ کا ریکارڈ پر نہیں ہے باہر کا, ساری محنت مکے میں ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ میلوں میں جا کر تبلیغ, باقی عکاس کا میلہ ہو گیا, کوئی اور میلہ ہو گیا. باقی یہ کہ سارا اب پہلی مرتبہ گئے, لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ 10 برس میں پرسنلی حضور کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لہذا مایوس ہو کر واپس آئے. اور یہ بات بہت سے حضرات کو جن کو پہلے معلوم نہیں ہے ان کا ذہن ابا کرے گا, وہ شاید اس کو قبول نہ کریں کہ مکے میں جب دوبارہ داخل ہوئے محمد الرسول اللہ تو ایک مشرک کی امان لے کر داخل ہوئے. He couldn't enter مکہ. فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دینے کا. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتے ہیں حضور کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں آؤں مکے میں داخل ہوں. اور عرب کی شرافت سے یہ بعید تھا کہ اس سے کوئی امان طلب کرے اور وہ ریفیوز کرتے. اس نے کہا ٹھیک ہے میری امان میں آپ. فرمایا یوں نہیں, خود آ کے لے کے جاؤ. میں اگر کہیں داخل ہوں اور فوراً حملہ ہو جائے, اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کا تو فیصلہ ہے, ہر ایک کے پاس لائسنس ہے مجھے قتل کر دینے کا, جو بھی ان کا اجتماعی نظام تھا اس کی طرف سے. لہذا وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر مکے سے باہر آیا, حضور کو لے کر گیا ہے. اور یہ احسان اتنا حضور نے یاد رکھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرمایا تھا, وہ جو 70 قیدی تھے اسیر بدر کے, کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. بہرحال لیکن جب اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ کھڑکی کھلی, مدینے سے 6 آدمی, پھر 12 آدمی, پھر 72 آدمی, پھر انہوں نے بیعت کی. اس بیعت میں یہ بھی طے کیا کہ آپ آئیں ہمارے ہاں, یثرب آئیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اگر ہلکا یہاں سے حملہ ہوگا تو ہم پروٹیکٹ کریں. یہ بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے مدینے میں. اب یہ نوٹ کر لیجئے, مدینے پہنچ کر صرف 6 مہینے حضور نے لگائے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن. 3 قدم ہیں, وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, میں صرف گنوا سکتا ہوں اس وقت, تفصیلات آپ میری کتاب میں پڑھ سکیں گے. نمبر 1, مرکز کی تعمیر مسجد نبوی کی, وہی آپ کی خانقاہ بھی, وہی درسگاہ بھی, وہی حکومت کا مرکز بھی, گورنمنٹ ہاؤس بھی, ہر چیز. نمبر 2, انٹیگریشن انصار اور مہاجرین. یہ ایک اتنا تاریخ کے اندر عجیب واقعہ ہوا ہے. ان کا بھائی چارہ اور کیسا کہ لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی, مکان تقسیم کر دیے, یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں, آپ کو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں, آپ اس سے شادی کر لیں. اس وقت تک پردے کا حکم تھا نہیں. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی اللہ کے نبی نے جسے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. ختم. تیسرا کام, یہود کو جکڑ لینا, جس کو کہ آپ منگوبری واٹ کی اگر کتاب پڑھیں گے تو جتنی اس کے پاس ووکیبلری تھی اس نے ختم کر دی ہے یہاں تعریف کرتے ہوئے حضور کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور تدبر اور سیاسی معاملات کا اور دور کے آنے والے حالات کی پیش بینی اور پیش بندی, جتنی ووکیبلری ممکن ہے خرچ کر دی, اس لیے کہ جکڑے گئے, معاہدے کے اندر جکڑ لیا.
کامن ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اب جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ غداری کی، خلاف وعدے کے خلاف کیا. اپنا گلٹی کانشنس، اور گلٹی کانشنس کے پاس پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے میدان میں، لہذا کبھی بھی وہ کھلے میدان میں مقابلے میں نہیں آ سکے سوائے سازشیں کرنے کے. کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کر سکے. 3 کام 6 مہینے میں کرتے ہی اب حضور نے اقدام شروع کیا ہے، ایکٹیو ریزسٹنس. اس کو پہچان لیجئے. سیرت کے یہ حصے جو میں نے ابھی تک بیان کیے یہ تو آپ میں سے اکثر حضرات کے سامنے ہوں گے. یہ حصہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کے اندر گم ہو گیا ہے. گم کیوں ہو گیا ہے کہ ہم پر پچھلے 200 سال یا کم سے کم 100 سال جس انداز میں بیتے ہیں اس میں ہمارا ایک اپولوجیٹک انداز بن گیا. مغرب نے ہم پر اعتراض کیا اور حضور کی سیرت پر بڑی خونی سیرت ہے یہ اور بڑے خونی مسلمان ہیں یہ اور بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو خام پر الزام ہے. ہم نے تو جنگ خود کی نہیں، یہ تو ایک ڈیفنس کے اندر جو تھا مدافعانہ جنگ ہوئی ہے. یہ جو اپولوجیٹک انداز تھا اس نے سیرت کے اس باب کو بالکل دفن کر دیا. اچھی طرح جان لیجئے کہ انیشیٹو ہجرت کے بعد حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ریفیوجی بن کر نہیں گئے تھے، یہ ہجرت تھی، ایک بیس کی تلاش میں گئے تھے. اور بیس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے اقدام کیا جائے. صرف 6 مہینے آپ نے لیے، اس کے بعد آپ نے اقدام شروع کر دیا. اور وہ اقدام کیا تھا؟ 2 کام ذہن میں رکھیے اور جدید 2 اصطلاحات سے ساری بات واضح ہو جائے گی. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اینڈ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. ان کی لائف لائن تھی وہ کیروان روٹ، شمال کو جا رہا ہے بدر کے قریب سے ہو کر شام کی طرف، جنوب کو جا رہا ہے یمن کی طرف طائف سے ہو کر. ان دونوں پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کی لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈالا. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اور خود آپ بھی تشریف لے گئے. یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے. عام لوگ سمجھتے ہیں جب پہلا معاملہ بدر کا ہے، اور بدر میں چونکہ چڑھ کر قریش آئے ہیں اس لیے اس کو تو ہمارے سیرت نگاروں نے، اس دور کے سیرت نگار بھی، چاہے وہ علامہ شبلی ہوں چاہے کوئی ہوں، وہ سب کے سب اس معاملے کے اندر وہ معذرت خواہانہ ذہن لیے ہوئے ہیں کہ وہ بدر کی بات تو بیان کریں گے، بدر سے پہلے 8 جو مہمیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ کو کھود کر نکالنی پڑیں گی کہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب جو سیرت پر کتابیں آ رہی ان میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک دور تھا جس میں ہم نے چھپایا. انیشیٹو حضور نے لیا ہے. قریش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ وہاں ہاکس بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اب ہم جائیں اور مدینے میں بھی چین سے ان کو نہ رہنے دیں، لیکن وہاں ڈوز بھی تھیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول ریکارڈ پر ہے کہ اس نے یہ کہا تھا جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت جوش و خروش ہے، چاہتے ہیں کہ جا کے محمد کا پیچھا کریں، اور پہنچے مدینے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، یہاں سے چلے گئے، اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو مقابلہ ہوگا باقی عربوں کا اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد جیت گئے، پورے عرب کے اوپر اگر غلبہ ہو گیا تو بھی ہمارا کیا نقصان ہے، آخر قرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں جو ہے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹس موجود تھے وہاں پر. پھر ڈوز میں حکیم ابن حزام جیسے لوگ بھی موجود تھے. ان لوگوں نے جنگ کو روکا ہے، لیکن 2 واقعات ایسے ہو گئے کہ اس کے بعد، اور یہ دونوں باتیں انیشیٹو حضور کی طرف سے، اقدام حضور کر رہے ہیں. واقعہ نخلا، آپ نے ایک چھاپے مار دستہ بھیجا، طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلا ہے، اسے جو انسٹرکشنز تھی وہ بھی سیلڈ لیٹر میں دی گئی تھی کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر جا کر پھر یہ خط کھولو اور دیکھو کیا لکھا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرو انسٹرکشنز کو. جب کھولا گیا تو نظر آیا کہ جاؤ نخلا میں جا کر قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور ہمیں رپورٹ کرو. فوراً جو اس کے جیش کے سپہ سالار تھے، چھوٹا سا چھاپا مار دستہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت سخت ہے، آپ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، حضور کا حکم ہے. اب اس طرح جو ہے موت کے منہ میں جانے کے لیے جو تیار ہو وہ آئے، جس کی ہمت نہ ہو واپس چلا جائے. سب نے کہا نہیں ہم حاضر ہیں. پہنچ گئے، وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس میں ایک مشرک، پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا، اور اس قافلے کا مال لے کر یہ آ گئے مدینے میں. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا.
لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ وہ تو سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی جب آپ، وہ کہاں مکے اور طائف کے درمیان، مکے سے جنوب میں ہے وہ نخلا، کہاں مدینہ، ایٹ اے ڈسٹینس آف 300 miles، مور دین 300 miles۔ ایکسپیڈیشن گئی اور کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی جرتیں اتنی ہو گئی مسلمانوں کی اور محمد کے ساتھیوں کی، یہاں آ کر ہمارا آدمی مار گئے۔ تو وہ جو ہاکس تھے اب ان کو ہمت ہو گئی، ادھر سے وہ قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان، جا رہے تھے جب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گئے تھے بچ کر۔ جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے انہیں اندیشہ تھا کہ تو بہت سخت میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ SOS کال بھیجی مکے کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، مدد بھیجی جائے۔ اس کے اوپر اب وہ قافلہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اور یہاں سے اب وہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، فائنل سٹیج جو 6 سال تک چلا انسائیڈ عربین پیننسولا۔ اوپر کی بات کی ہے، وہ جو انٹرنیشنل لیول پر ایکسٹینشن ہے ریولوشن کا حضور کے، وہ اس کی چھوڑ دیجئے بات، تو عرب کی حد تک 6 سال، یعنی 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پہلا وہ مقابلہ کھلا میدان میں جنگ کی صورت میں، جس کا نام جنگ بدر ہے، اور 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 6 سال بعد مکے میں داخلہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے واقعات اکثر لوگوں کے علم میں ہیں۔ بدر میں جو کچھ ہوا، صرف یہ عرض کر دوں کہ جو بھی مدد آئی ہے بدر میں وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میں سیرت کی تقاریر کو عام طور پر کنٹرول کرتا رہا ہوں اس بات پر کہ یہ سیرت مطہرہ کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں اچیومنٹ ہوئی ہے وہ قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی ہے۔ اٹس اے ہیومن اسٹرگل تھرو آؤٹ، معجزوں کا دخل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ہے ایک، اس لیے کہ یہ کام آگے بھی کرنا تھا، اس کو پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کرنا ہے مسلمانوں کو۔ معجزہ رسول کے لیے ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ حجت کیسے قائم ہوتی امت کے اوپر اگر قدم قدم پر معجزے ہوتے؟ اور معجزوں ہی کے تو اصل میں وہ لاڈ سے بگڑی ہوئی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے کہا جب سمندر تم نے پھاڑ دیا اپنی لاٹھی سے، جب تم نے ہمارے لیے 12 چشمے نکال دیے اپنی لاٹھی سے، تو یہی لاٹھی لے کر جاؤ نا، اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہمیں کائے کو تکلیف دے رہا، لٹھیاں تمہارے پاس ہے۔ یہاں قدم قدم پر قربانی دینی پڑی ہے، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، یہاں پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں، یہاں حمزہ جیسوں کی جانوں کا نذرانہ محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں فقر اور فاقہ کئی کئی دن کا آیا ہے، یہاں جیش عسرہ میں ایسا بھی ہوا ہے، تبوک کی جنگ جو تھی، تبوک کے سفر میں، کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوا، کیا ہوا؟ وہاں من و سلوہ نازل ہو گیا تھا، یہاں من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی برکات نہیں ہوئی یا مدد نہیں آئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ اسی درجے میں جس درجے میں آج بھی وہ اس رحمت کے دروازے بند نہیں ہے۔ معجزہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوراً جو ہے وہ کھانا جو ہے آسمان سے اتر آیا ہو۔ فاقے ہیں، جھیلو، برداشت کرو، آگے بھی یہ سٹرگل ہوگی تو انہی وادیوں میں سے گزر کر ہوگی۔ حجت کیسے قائم ہوگی کہ یہ کام جو ہے، اگر تمہیں فاقہ آتا ہے تو میرے بھی پیٹ کے اوپر 2 پتھر پندے ہوئے تھے غزوہ خندق میں، تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میرے بھی دندان مبارک شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں کی لاشیں میری سامنے نہیں آئی تھی؟ حمزہ جیسے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، سگے خالہ زاد بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، ساتھ کے کھیلے ہمجولی ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کیا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو ہر چیز ہوئی ہے ہیومن سٹرگل سے، سیکریفائس سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے۔ یہ ہے سیرت النبی کا سب سے بڑا اور نمایاں پہلو۔ جو ہمارے ہاں تو بات ہوتی ہے تو وہ زلفوں کی ہے یا کملی کی ہے، اس کے اندر ہی، تاکہ کہیں وہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں،
کہیں وہ بات سامنے نہ ہو جائے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری 100% صحیح ہے. تمام انبیاء کے کمالات سیرت محمدی میں جمع ہیں، لیکن یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھے وہ سب کی سب پہنچی. اور ایک وقت میں واقعہ تو سنائی دوں آپ کو، یہ کیفیت بھی محمد پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یوم طائف. عام لوگ سمجھتے ہیں شاید احد کا دن سخت ترین تھا. حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا تھا حضور سے کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن کہیں سخت تھا. اس دن کی جو کیفیت ہوئی تھی، مکے سے مایوس ہو کر طائف آئے تھے، 3 سرداروں سے بات کی، تینوں نے ریجیکٹ کیا اور ایسی باتیں کہی جو کلیجے سے پار ہونے والی تھی. مایوس ہو کر چلنے لگے تو انہوں نے اوباشوں کو اشارہ کر دیا ذرا خبر لو ان کی، اب پتھراؤ ہو رہا ہے جس میں اتھر پر ساتھ ابو بکر بھی نہیں ہے. یہ سفر وہ ہے کہ جس میں وہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں ہے سوائے زید ابن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی نہیں. اب وہ ایک طرف سے اوٹ بنتے ہیں کہ پتھر مجھ پر آئے حضور پر نہ جائیں، وہ دوسری طرف سے مارتے ہیں. وہ تو موب تھا چاروں طرف، جیسے اسٹریٹ ارچنز ہوتے ہیں وہ مار رہے تھے. تو لہو لہان ہو کر جب پھر نکلے ہیں تو ایک باغ میں جا کر تھوڑی دیر آرام کیا ہے. اس وقت وہ زبان پر آئی ہے مناجات، اس میں دبی زبان سے فریاد ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوا سر بازارے شوق ستم گارے، وہ سب کچھ جو فیض نے کہا ہے کہ جو سب پہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پسندہ کبھی رسوا سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. وہ ہوا تو پروردگار الا من تکلونی، کس کے مجھے حوالے کر دیا، الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے. لیکن اس کے بعد وہ مقام رضا سامنے آتا ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. ہر چہ باد آباد وہاں کشتی درا بنداختے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف. بہرحال یہ ہے وہ 6 سٹیپس. اب آخری بات ہے، اور میرا 1.5 گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں آپ سے 5-7 منٹ صرف اور لوں گا. اس میں کہاں ہمیں اجتہادی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ میری کتاب میں یہ چیپٹر شامل نہیں تھا فرسٹ ایڈیشن میں، جو سیکنڈ ایڈیشن اب آیا ہے، مجھے پتہ نہیں یہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. اس میں وہ 40 صفحے کی وہ تقریر بھی اب شامل ہو گئی ہے جس میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تو ہے آبجیکٹو اسٹڈی آف دی سیرہ. اس میں تو ہمیں اپنا ذہن، اپنا فکر جو ہے لگائے بغیر سوچنا ہے، بٹوین دی لائنز اخذ کرنا ہے کہ کیا سٹیجز تھیں، کن سٹیجز میں سے گزرے. اس لیے کہ ان سٹیجز کو اگر آپ نے سمجھیں گے تو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں. وہ تضاد کے جس کو ٹائنبی نے کہا ایک جملے میں اتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اس لیے کہ ان کا تصور نبوت جو ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ والا، وہ مکی دور میں تو نظر آتا ہے، مدنی دور میں تو وہ نہیں ہے. وہاں تو آپ مدبر ہیں، حاکم وقت ہیں، وہاں آپ سپہ سالار ہیں. تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے منٹگمری واٹ کا چونکہ میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے 2 کتابوں میں سیرت لکھی ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، تاکہ کنٹراسٹ جو ہے نمایاں ہو جائے کہ یہ مکے والا محمد اور ہے اور مدینے والا محمد اور ہے. نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھ میں آئے گا اسٹیجز آف ریولوشن سے کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہے. ایک وقت میں محمد الرسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں تم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اور ایک وقت میں حکم آیا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو اب اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناگوار ہو حالانکہ اسی میں خیر ہو،
اور کوئی چیز تمہیں پسند ہو حالانکہ اس میں شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بظاہر تو کنٹراسٹ کہیں گے، لیکن یہ سٹیجز ہیں اس ریولوشن کی سٹیجز. اسی طرح دیکھیے ایک بڑا کلوز کنٹراسٹ ہے. صلح حدیبیہ کے وقت آپ ایسی شرائط پر صلح کر رہے ہیں کہ جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت دب کر صلح ہو رہی ہے. بہت جوش میں ہے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور میں اپنے ہاتھ سے تو نام نہیں کاٹ سکتا آپ کا، نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ. پورا کا پورا جو مجمع ہے وہ سخت اس پر پریشان ہے کہ وجہ کیا ہے. لیکن 2 سال کے بعد خود ابو سفیان آتے ہیں چل کر مدینے کہ صلح کو دوبارہ کر لیجئے، تجدید صلح کر لیجئے، ہم سے خطا ہو گئی. اور حضور صلح نہیں کر رہے، سفارشیں کروا رہے. اپنی بیٹی کے پاس گئے سفارش کرانے کے لیے، ام حبیبہ کے پاس. نہیں تو یہ کیوں ہے؟ یہ سارا اس پروسیس کو سمجھیں گے تو ہر سٹیج کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنی ضروریات ہیں. مقصد ہے دین کا غلبہ. مقصد صرف تبلیغ نہیں ہے، مقصد ہے دین کا غلبہ. دین غالب ہو تو وہ نظام عدل و قسط قائم ہو. اب اس آیت کی طرف آئیے جو میں نے کہا تھا کہ پہلا حصہ پہلے دن میں نے پڑھا تھا، آخری حصہ اب پڑھ لیجئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ عریاں انقلابی عبارت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے انقلابی لٹریچر میں دنیا میں نہیں ہو سکتی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. نظام عدل و قسط مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظام عدل و قسط کا قیام مقصد نزول وحی ہے. ہم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا، لیقوم الناس بالقسط. اب اس میں وہ سارے مراحل درمیان میں سے نکال کر آخری بات کا اللہ نے صرف ذکر کیا ہے. فل ان دی گیپ آپ خود کیجئے. آگے فرمایا آخری بات، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے بگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں اور 5واں آیا ڈنڈا، تو ہم نے لوہا اتارا ہے. وہ کتاب تو ہے جو ذہین لوگ، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، ان کو تو وہ کتاب کھینچ لے گی، لیکن ان کو صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. اب ان کو بنانا ہے اعلی انقلاب، اور ان کو بل نقذف الحق بالحق علی الباطل، اس حق کو باطل پر دے ماریں گے، ٹکرائیں گے. اس کے لیے فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور بھی منفعتیں ہیں، کوئی پھکنی چمٹا توا پرات وہ بھی بن جاتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے وفادار بندے ہیں جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے اب وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے. وہ ہیں ہمارے سچے مومن، وہ ہیں ہمارے مخلص اور وفادار بندے، تاکہ اس ظلم کا خاتمہ ہو، استیصال ہو اس ظلم کا، اور عدل و انصاف قائم. تو میں اب عرض کر رہا تھا آخری بات کہ ہمارا یہ ماحول اور اس وقت کے ماحول میں 2 چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. ایک یہاں مقابلہ جو ہمارا امیڈیٹ ماحول ہے مسلمانوں ہی سے ہے، چاہے وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، ظالم ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، فیوڈلز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، کتنے ہی زانی ہوں، شرابی ہوں، ہے تو مسلمان. وہاں معاملہ تھا کھلم کھلا کافر اور مسلمان کا مقابلہ. ایک یہ ڈیفیکلٹی ہے، پرابلم ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ وہاں جو مقابلہ تھا وہ کچھ نمبرز کا ڈفرنس تھا، ہتھیاروں کا کوئی فرق نہیں تھا. وہی تلوار ادھر، وہی تلوار ادھر، نیزہ ادھر، نیزہ ادھر. آپ کہہ سکتے ہیں ادھر 100 نیزے، ادھر 2 نیزے، ادھر 313 آدمی، ادھر 1000 آدمی. ادھر 1000 نکلے تھے احد میں، بعد میں 700 رہ گئے، ادھر 3000، 1 اور 4 کی تعداد ہو گئی. اس میں آپ جو اسلحہ کا فرق ہے وہ بھی ڈال لیجئے تو 1 اور 10، 1 اور 20، 1 اور 50، 1 اور 100 کا ہوگا، اور تو نہیں نا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ سسٹمز ہیں، اسٹیبلش گورنمنٹس ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے اسلحہ ہیں، ان کی فوجیں ہیں، ان کی پیراملٹری فورسز ہیں. یہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے کہ جس کا
واقعہ یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اسے نظر انداز کر لینا ممکن نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ منہج انقلاب نبوی کا نیا ایڈیشن مکتبے پر آ گیا ہے. حکمت قرآن کا بھی اپریل کا شمارہ آ گیا ہے. اس میں اب جو بھی اس کو اجتہاد کہیں گے، اس اجتہاد میں ایک مسئلہ ٹیکنیکل ہے، اس کو میں علیحدہ رکھ دیتا ہوں صرف چند جملوں میں، کہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فاجر اور ظالم حکمران چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، کوئی سینکٹیٹی انہیں حاصل نہیں ہے. یعنی جو اقدام حضرت حسین نے کیا، حضرت زید نے کیا، حضرت نفس زکیہ نے کیا، وہ صحیح کیا. بعض حضرات ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو، مسلمان کیسا بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، چاہے جب تک وہ کفر بواح کا حکم نہ دے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھ سکتی. تو ایک رائے امام ابو حنیفہ کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور میں اسی کا قائل. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکیبل نہیں رہا، الا یہ کہ جیسے بستر خاص ٹرین ہے، افغانستان کا ہے، اب وہاں پر گوریلا وار کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے صرف اصولاً اس لیے بیان کر دیا کہ وہ حرام مطلق نہیں ہے. نمبر 2، اصل میں جس پروسیس آف سوشل ایوولوشن نے یہ ڈیفیکلٹی پیدا کی ہے، اسی نے ایک آسانی پیدا کی ہے. اور وہ آسانی یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ حکومت بنانا شہریوں کا حق ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور وفاداری ریاست سے ہوتی ہے، حکومت سے نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا، جو علیحدہ علیحدہ دو کیٹیگریز بن گئی، اور عام طور پر یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم. تو در حقیقت جو وفاداری شہریوں کی ریاست سے ہوتی ہے، حکومت سے نہیں. حکومت کو بدلنے کا ان کا حق ہے، اور اس کے لیے ایک طرف تو پولیٹیکل پروسیس الیکشن کی شکل میں ہے، دوسری طرف وہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، پکیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ بھی ان کا قانونی حق ہے، بشرطے کہ پرامن رہے، توڑ پھوڑ نہ کرے. یہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس پروسیس آف سوشل ایوولوشن نے عطا کی، جو اس وقت نہیں تھی. اس وقت یہ فرق ہی نہیں تھا ریاست اور حکومت کے درمیان، جو حکومت تھی وہی ریاست ہے. حکومت سے اختلاف کے معنی ہے بغاوت. یہ تھا اصل سبب اس وقت جو حادثے ہوئے ہیں اس کا. اب یہ سوشل ایوولوشن کا پروسیس یہاں آ چکا ہے، لہذا اب بدل ہے اس کا، آرم کانفلکٹ کا بدل ہے وہی ایکٹیو ریزسٹنس بشکل ایجیٹیشن، ڈیمانسٹریشن، پکیٹنگ، پرامن، منظم پرامن. بس اس کے لیے 2 مثالیں میں دے رہا ہوں. ایک مثال گاندھی کا معاملہ. اگر شروع سے کہیں کانگریس کی موومنٹ وائلنٹ ہو جاتی تو ہندوستان کو شاید ابھی بہت وقت لگتا. اگرچہ خارجی اثرات بھی بعد میں ہوئے ہیں، دنیا کی انٹرنیشنل سچویشن چینج ہوئی، امریکہ سین پر آیا، وہ بھی ہے فیکٹرز، لیکن بنیادی طور پر اس کا یہ عدم تشدد کہ چورا چوری میں ایک بہار کا قصبہ ہے جہاں ذرا وائلنس ہو گیا تھا لوگوں کی طرف سے تو اس نے اپنی پوری موومنٹ کال آف کر، اپنی پوری قیادت اور سیادت اور پولیٹیکل کیریئر کو داؤ پر لگا گیا وہ شخص کہ اگر تم پیسفل نہیں رہ سکتے تو میں ذمہ داری نہیں لیتا تمہیں لیڈ کرنے کی. یہ عدم تشدد. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال ہمارے سامنے ایران کی آ چکی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایران میں شہنشاہ وہ تھا جس کے پاس اتنا بڑا اسلحہ خانہ جمع تھا کہ کہا جاتا تھا کہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ اس کا ہے. اس لیے کہ رشیا جو ہے وہ ایشین پاور نہیں ہے، وہ تو یورپین پاور ہے، اس کو نکال دیجئے تو سب سے زیادہ اسلحہ کے انبار اس کے پاس تھے. ساوک کی جو ایجنسی ہے وہ جتنی دنیا کے اندر دوسرے یہ بھیڑیا نما ایجنسیز ہیں ان میں کسی سے کم نہیں تھی، آ گئی تھی. لیکن لوگ برداشت کیا، جھیلا. پھر یہ کہ وائلنٹ نہیں ہوئے وہ. یہ بعد کی انفائٹنگ جو ہے وہ علیحدہ بات ہے جو ان کے مابین ہوئی ہے، مجاہدین خلق اور دوسرے لوگوں کے مابین، جو ان کا پورا پروسیس تھا جسے ٹاپل اوور کیا ہے وہ تو پیسفل ایجیٹیشن. مجھے بتایا گیا ہے ابھی ایک صاحب نے یہاں پہ جو کوئی ہے کونسل یہاں پر، انہوں نے بتایا ہے کہ 4000 خواتین ایک دن میں انہوں نے جانیں دی ہیں اپنی. بچوں کو ساتھ لے کر خاص ایک ڈیمونسٹریشن کیا گیا تھا
شیر خوار بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر 4000 خواتین نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور ان کو بھون دیا گیا ہے. واللہ عالم، اب یہ ان کا کہنا ہے. 4000 عورتوں نے جانے دیے لیکن انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. They remained peaceful. تو آج کے دور میں یہ معاملہ اس منطقی انتہا کو اس نہج سے پہنچ سکتا ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے آپ کی ملک کی فوج آپ کو بھون نہیں سکتی. بھٹو صاحب کی ناکامی کا یہی تو سبب بنا تھا. نو، وہ سمجھتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن وہ کرسی جن کے بل پر قائم تھی انہوں نے کہہ دیا کہ نو مور. آدمی نے جواب دے دیا. آخر اپنے بھتیجے بھانجے، اپنے بھائی بند، اپنی قوم کے لوگ، یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں تھی. جلیاں والا باغ کا معاملہ جو ہے روز روز تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل میں آنسر. اور اس کے لیے جو دینی عنوان ہے وہ ہے نہی عن المنکر بالید. وہ حدیث بہت مشہور جو آپ نے سنی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اس کے بدلے. اول یہ کہ طاقت سے، طاقت نہیں تو زبان سے، زبان نہیں تو دل سے. یہ کم ترین درجہ ہے. ذالک اضعف الایمان. پہلے سٹیج میں ہم یہ استعمال کریں گے باللسان، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، باز آ جاؤ، چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو. لیکن اگر وہ طاقت وجود میں آ جائے، which is a big if, a very big if، اس کے لیے بہت محنت، بڑی قربانی، بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ طاقت ہو ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی، ان فدائین کی کہ جو اپنی جانیں دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے. وہ اگر ہو اور پھر وہ چیلنج کریں گے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، بھون دو ہمیں، ہم نہیں توڑ پھوڑ کریں گے. توڑ پھوڑ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں یا تو تنظیم نہیں ہے، موب ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور یا یہ کہ کوئی اور آ کر کر جاتا ہے، وہ بھی آپ کا لیک آف ڈسپلن، لیک آف آرگنائزیشن. میرے نزدیک اس وقت تک تو حق ہی نہیں پہنچتا کسی پارٹی کو سڑکوں پر آنے کا جب تک کہ وہ انشور نہ کرے کہ اتنا ڈسپلن اور اتنی پارٹی مضبوط ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتی ہے کہ کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ اس کی طرف سے نہیں ہو. یہ اس وقت جب کہ یہ معلوم ہو کہ اب ہمارا ڈسپلن، ہماری طاقت، ہماری جمعیت، ہمارے لوگ اتنے اب عادی ہو چکے ہیں حکم ماننے کے، سم و طاعت کے، کہ جب کہا جائے گا کہ موو کرو تو موو کریں گے، اور جب کہا جائے گا کہ رک جاؤ تو رک جائیں گے. اگر یہ شکل ہو تو پھر یہ ڈیمانسٹریشن ہے جس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا. اس لیے کہ جیلیں بھر جائیں، لوگ اتنے ہوں کہ جیلیں جو ہے ابل پڑے، لوگ ہوں کہ جو جانے دینے کے لیے تیار ہوں، تو اسی سے وہ انقلاب، جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے پہلوؤں سے مجھے اس انقلاب سے اختلاف ہے. میں نے تقریریں بھی کی تھی، جب یہ تقریریں کی تھی حضور کی سیرت النبی پر، تو اس سے پہلے میں نے تقریر کی تھی ایرانی انقلاب ہی پر. لیکن یہ جو ایک آخری جو ہے سٹیج کہ پیسو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس تک جانے کے لیے کوئی بغاوت جو ہے، مسلح بغاوت، وہی نہیں بلکہ ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جس کی کہ ایک مثال ایران نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. اس سے ہمارے لیے یہ پورا مسئلہ جو ہے الحمدللہ کہ وہ حل ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے ڈٹرمینیشن کی، ارادے کی، فیصلے کی، کام کرنے کی. میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. میں افسوس کے ساتھ اعتراف کر رہا ہوں کہ شاید 15 منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں، لیکن یہ کہ آج ہمارا یہ کنکلوڈنگ سیشن تھا. اب اس میں بات جو ہے میں نے اپنے امکانی حد تک اس بات کو مختصر رکھا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی یہ زیادتی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. اب آپ